الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم اور دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے پارہ جو گزرا الف لام میم، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، نبوت کے اوپر ایویڈنسز، پروف اور دلائل جو تھے، عقلی اور نقلی دلائل گزرے۔ اور یہاں اس دوسرے پارے میں سے یقول السفہاء میں یہودیوں کی طرف سے، نصارہ عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کافروں کی طرف سے کچھ شبہات تھے، انہوں نے کچھ شبہ ڈالے، اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات کا جواب جو ہے یہاں سے آگے دیا جا رہا ہے سیقول السفہاء میں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے بعض، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلہ سے جس کے اوپر یہ تھے۔ یہ جو آیت ہے اس میں ایک تو یہ ہے، جس طرح تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خوشخبری دی ہے تحویل قبلہ کی، قبلے کی تبدیلی کی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، وش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تقریباً 16-17 ماہ، 16 یا 17 یعنی 16-17 منتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی خواہش اور دلی تمنا تھی کہ بیت اللہ شریف کو آپ کے لیے کیا ہے، قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے، کون؟ احمق لوگ، بے وقوف لوگ، وہ اعتراض کریں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی، حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے کہا سیقول السفہاء، ان قریب ہی کہیں گے۔ ایک تو اس میں پیشن گوئی بتا دی، دوسرا ایک گراؤنڈ تیار کر دیا کہ یہ کام ہونے والا ہے اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ اعتراض کریں گے اور اس کے اوپر آبجیکشن کریں گے۔ اب فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ تو اب یہاں پر ایک دوسری بات یہاں مفسرین نے لکھا کہ مشرکین مکہ اور یہودی جو اعتراض کیا کرتے تھے، وہ ایسے اعتراض کرتے نا کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے، مسلمان یا نیا کوئی اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے سامنے کہتے ہو دیکھو جی کل بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے، آج منہ پھیر دیا، تو اس کے ذریعے سے شبہات ڈالتے تھے لوگوں کے دلوں میں بھی، کمزور ایمان والوں کو
پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض تو یہ کہتے کہ لوگوں کو کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو جو چھوڑا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے لگے، یہ صرف اور صرف یہودیوں کے ساتھ عداوت، دشمنی اور حسد ہونے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو چھوڑ دیا قبلے کو، کیونکہ وہ ان کا قبلہ ہے، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دین کے اندر ڈاؤٹ ہے، شک ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، علیہ باللہ۔ تو یہ بھی کہا۔ اور دوسرا ایک جو اعتراض ہے وہ تفسیر مزری میں ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں خود حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کس بات کو لیا جائے اور کس بات کو چھوڑا جائے، کس پر عمل کیا جائے، کس پر عمل نہ کیا جائے، وہ خود حیران اور پریشان ہیں۔ تو اس لیے کبھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ فرمایا چلو سمجھ آ گئی، جب انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کی طرف آ گئے، تو آہستہ آہستہ یہ اپنے دین کو بھی چھوڑ کر ہماری طرف لوٹ آئیں گے، مکمل طور پر ہمارے دین کو اختیار کر لیں گے۔ اور دوسرا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر بغوی میں ہے، وہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہود نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو یہ قبلہ چھوڑا ہے صرف اور صرف حسد کی بنا پر چھوڑا ہے، حسد کی بنا پر چھوڑا۔ تو اس کے جواب آگے اللہ رب العالمین نے دیے۔ پہلا جواب دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، قل للہ المشرق والمغرب۔ اعتراض کیا؟ سیقول، عن قریب کہیں گے، السفہاء، سفہاء یہ صفی ان کی جمع ہے، بے وقوف لوگ۔ اب اس سفہاء سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین نے 3 قول لکھے۔ ایک قول میں تو یہ فرمایا السفہاء سے مراد یہودی ہیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ اور دوسرا قول ہے السفہاء سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ، کرسچین۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ فرمایا السفہاء یہ عام ہے، ہر اس شخص کو یہ شامل ہے کہ جو اس مسئلے کے اوپر اعتراض کرے گا، نکتہ چینی کرے گا، شبہ پیدا کرے گا، چاہے وہ یہودیوں سے ہو، چاہے وہ عیسائیوں سے ہو، چاہے وہ مشرکین مکہ سے ہو، کوئی بھی ہو جو بھی اعتراض کرے گا تو اس کو رب العالمین نے کیا کہا؟ بے وقوف کا، احمق کہا۔ کیا کہا اسے؟ یہاں پر علماء نے ایک دوسری بات بھی لکھی، فرمایا سیقول السفہاء، سفہاء ان قریب کہیں گے کہ ما ولاہم، کس چیز نے ان کو کس چیز نے ان کو متوجہ کر دیا پھیرنے کے اوپر، مجبور کر دیا، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس کے اوپر یہ تھے۔ تو عمل کس کا تھا؟ صحابہ کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، تو رب العالمین نے ان کے جواب میں پہلے سے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بے وقوف۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سے منتخب کر کے رب العالمین نے انہیں سب سے بلند و بالا مقام عطا کیا، اور صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو پوری انسانیت میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد چنا اور منتخب کر کے انہیں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اس لیے جب ان کے اوپر اعتراض کیا جائے گا، ان کے عمل کے اوپر، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف۔ اب اس کا جواب دیا، ایک جواب یہ دیا قل للہ المشرق والمغرب۔ پہلا جواب کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے جب مشرق اور مغرب ہے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا مشرق کی جانب منہ کرو تو ہم مشرق کی جانب منہ کریں گے، مغرب کی جانب حکم دے تو ہم مغرب کی جانب منہ کریں گے، اس لیے کہ ہم پابند ہیں اور غلام ہیں کس کے؟ اللہ کے حکم کے۔
کس کے؟ اللہ کے حکم کے. تو جب ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور غلام ہیں اللہ رب العالمین کے، تو اللہ کہے مشرق کی جانب منہ کرو تو ہم مشرق کی جانب منہ کریں گے، مغرب کی طرف حکم دے تو مغرب کی جانب منہ کریں گے. تو اس لیے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، ہم تو حکم کے تابعدار ہیں، ہم حکم کے تابعدار ہیں. تفسیر عثمانی میں یہاں پر ایک دوسری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہ ہم یہود کے حسد سے اور نہ کسی نفسانی تعصب اور نہ اپنی رائے کے اتباع سے قبلے کو ہم نے بدلا ہے، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے. ہمارا اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری. یہ ہمارا کیا ہے؟ دین اسلام کا کیا معنی ہے؟ تابعداری. اسلام کا معنی تابعداری، مسلمان کا معنی تابعدار. کس کا تابعدار؟ تو تابعدار. تو فرمایا ہم نے ایسا کیا، پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا تو اس کو ہم نے تسلیم کیا، اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو اس کو دل سے قبول کر لیا ہے. تو اس لیے ہم پر اعتراض کرنا یہ سخت کیا ہے؟ حماقت کی بات ہے. ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا، عبادت مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ عبادت ہے. کسی رخ کی جانب منہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عبادت طلب کرتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں کہا عبادت کرو، اعبدوا اللہ، ہمیں کہا اللہ کی عبادت کرو. گویا ہم پابند کس چیز کے ہیں؟ اللہ کی عبادت. رخ کی طرف ہمیں کہہ دے، ہم اس طرف کو متعین کر کے. تو فرمایا آگے دوسرا جواب اس کا دیا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف جس کو بھی چاہتا ہے رب العالمین کیا ہے؟ اس کو وہ سیدھا رستہ بتلا دیتا ہے، وہ سیدھا رستہ بتلا دیتا ہے. تو لہٰذا اب یہ مشرق البیت المقدس کی طرف پہلے حکم تھا تو وہ صراط مستقیم تھا، تو اس کی جانب ہمیں حکم دیا تو ہم اس راستے کو فالو کیا. اب اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کو اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تو اب ہم اس کو چھوڑ کر اس جانب کو آ گئے. تو لہٰذا یہ ہدایت جو ہے اب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے میں ہے. اب ہدایت کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے میں ہے. پہلے منہ کرنا بیت المقدس کی طرف، اس میں ہدایت چھپی ہوئی تھی. اب ہدایت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے میں. تو لہٰذا قیامت تک جو شخص بھی عبادت کرے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، نماز پڑھے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے کہ کس کی جانب منہ کرے؟ بیت اللہ شریف. کس کی جانب؟ خانہ کعبہ کی طرف. کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو لہٰذا یہ ہدایت کا راستہ ہے. تو اس کو رب العالمین نے فرمایا کہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو گویا ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. کسی انسان کے بس میں ہدایت نہیں، کوئی آدمی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دینا اگر انسانوں کے اپنے بس کی بات ہوتی تو انبیاء اکرام کا کوئی فیملی ممبر جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنتا، کسی صحابی کا کوئی رشتہ دار جہنم میں نہ جاتا، کسی ولی کا کوئی رشتہ دار جہنم کا ایندھن نہ بنتا، کسی عالم دین کا کوئی فیملی ممبر جہنم کی آگ کی طرف نہ جاتا، گمراہی کی طرف نہ جاتا. اس لیے کہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. اسی کو رب العالمین فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور رب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صراط مستقیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
परवरदिगार आलम हमारा बैठना कबूल व मकबूल बना, इस बैठने के पूरा पूरा जो नसीब फरमा दे, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा दे, सही मानों में कुरान करीम को समझने समझाने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने मुसलमान फौत हो चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या इलाहुल आलमीन दीन इस्लाम पर हम सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।